سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ آپ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ ہم جس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے موٹاپا یعنی اوبیسٹی، اور حمل کے دوران اوبیسٹی کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ تازہ ترین تحقیقات کے مطابق جو خواتین حمل کے دوران تجویز کردہ وزن سے زیادہ وزن کی ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ بچے کی پیدائش کے بعد 6 ماہ کے اندر اس کو کم نہیں کرتی تو ان میں 10 سال کے بعد موٹاپے کے شکار ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ زچگی کے بعد ان کے جسم میں بچے کے لیے دودھ مناسب مقدار میں تیار نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ماؤں کو، کہ ہم اس لیے بوتل کا دودھ پلا رہے ہیں کیونکہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے نا، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اس سے۔ تو سائنسدان ہی کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ماں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، موٹاپا اس کا کم نہیں ہوتا، تو پھر جو ہے نا دودھ مناسب مقدار میں تیار نہیں ہوتا۔ تو سائنسدانوں کے مطابق دودھ بننے کے عمل کے آغاز کے لیے ماں کے جسم میں پروجسٹرون ہارمون کی تیاری کم ہونی چاہیے، جبکہ چربی کے خلیات پروجسٹرون تیار کرتے ہیں، یعنی جسم میں چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہارمون تو زیادہ تیار ہوتا ہے، اور جو دودھ ہے جو بچے کی غذا کے لیے ہوتا ہے وہ کم تیار ہوتا ہے۔ اچھا، زمانہ رضاعت اور موٹاپا یعنی کہ اوبیسٹی، بیشتر خواتین اس مخمصے میں پڑی رہتی ہیں کہ اگر ہم بچوں کو دودھ پلانے کے دوران زیادہ کھائیں گے تو موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ اس کے برعکس بچے کو دودھ پورا کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں، بچے کو دودھ پلانے کے دوران میں بشرطے کہ بچہ اپنی پوری فیڈنگ لے رہا ہو ماں سے، ماں کو روزانہ مزید 1000 کیلوریز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر بچہ کو آپ پورا فیڈ کر رہے ہیں تو اس کو کیلوریز، آپ اگر 1000 کیلوریز زیادہ لیں گی تو بچہ پیٹ بھر کے اچھی طرح سے فیڈ لے سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایسی خواتین خوش نصیب ہیں کہ جن کا جسم موٹاپے کی طرف مائل ہے۔ احتیاط صرف اتنی کریں کہ اپنی خوراک ضرورت کے مطابق کھائیں تاکہ جو کیلوریز ہیں ان کا توازن درست رہے۔ اس طرح آپ زمانہ رضاعت میں اپنا وزن بڑھنے سے روک سکتی ہیں۔ یعنی یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کیا چیز کھائیں۔ آپ سبزیاں کھائیں، فروٹ لیں، جو بھی فروٹ اس زمانے میں سستا ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو فروٹ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا، سبزیاں بھی اتنی زیادہ مہنگی نہیں ہوتی ہیں بنسبت گوشت وغیرہ کے۔ تو اگر آپ سبزیاں کوشش کر کے سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں تو وہ زیادہ بہتر یعنی کہ ملک پیدا ہو سکتا ہے اور بچہ اپنی پوری فیڈ لے سکتا ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق جو موٹاپا ہوتا ہے وہ بریسٹ کینسر بھی پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان خواتین کے لیے بریسٹ کینسر کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے جن کا وزن 50 اور 60 ایئرز کی عمر کے دوران معمول سے زیادہ ہو۔ یعنی اگر کوئی خاتون 50 اور 60 سال کے دوران ہیں اور ان کا وزن جو ہے وہ جتنا ان کا وزن ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہے، کافی زیادہ ہے، تو پھر جو ہے ان کو بریسٹ کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب مینوپاز کے بعد والے زمانے میں ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کی سطح میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا ہی ہے۔ ان جنسی ہارمونز کی زیادتی بریسٹ کینسر کے خطرے کو دگنا کر دیتی ہے۔ یہ بات ایک برطانوی ادارے برائے کینسر ریسرچ میں بتائی گئی ہے۔ ایسی خواتین کہ جن کا وزن ان کے آئیڈیل وزن سے 35% زیادہ ہوتا ہے، ان میں دیگر خواتین کی نسبت جن کا وزن نارمل ہوتا ہے 55% زیادہ بریسٹ کینسر، اووریز کے کینسر، سروکس
کولن، پتے اور رحم کے کینسر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ موٹی خواتین کے جسم میں زائد چربی کی وجہ سے ان کے جسم میں ایسٹروجن ہارمون کی زائد مقدار خارج ہونے لگتی ہے، جو کہ جسم میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسٹروجن ہارمون کی زائد مقدار کی موجودگی بریسٹ اور رحم کے کینسر کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو خواتین، آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے جسم کو اپنے معمول کے جو آپ کے قد کے حساب سے جو جسم ہونا چاہیے اتنا ہی رکھیے، تاکہ یہ جو بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریاں ہیں ان سے بچ سکیں۔ اور ظاہر ہے کہ سلیم اینڈ سمارٹ خواتین کو سب لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ لباس بھی ان پہ اچھا لگتا ہے۔ اور اگر زیادہ موٹاپا سوار ہو جائے تو اگر خواتین جو ہیں نا کچھ ایسا لباس پہن لیتی ہیں تو اور زیادہ مزہ کا خیز نظر آنے لگتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچائیں اور اپنے آپ کو بہتر رکھنے کی کوشش کریں، تاکہ اپنی دوستوں میں اور محفل میں اس قسم کی مذاق کا نشانہ بھی نہ بنے۔